السلام علیکم، اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ 16 سال کا تھا جب ماموں کے گھر رہنے کے لیے گیا، لیکن جب فجر کے وقت پانی پینے اٹھا تو یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ اماں کبھی کبھی انسان رشتوں کی حقیقت پہچاننے میں بہت دیر کر دیتا ہے، اتنی دیر کہ پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ رشتے کانچ ہی مانند ہوتے ہیں جن کو احتیاط سے نبھانا پڑتا ہے۔ ایک بار اگر یہ رشتے ٹوٹ گئے تو پھر ان کو جوڑنا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ رشتوں کی اس اندیکھی جنگ میں اکثر ہم ہار جاتے ہیں۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت پا چکے تھے، مجھے تنہا کر گئے تھے۔ نانی نے مجھے پالا تھا، انہوں نے ہر رشتے کا پیار دیا تھا، کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ گھر میں اور بھی لوگ شامل تھے، میں، ماموں اور ان کی بیوی شامل تھے۔ نانی کے علاوہ گھر میں سب کا رویہ مجھ سے عجیب سا تھا۔ نوشین ممانی کو نہ جانے مجھ سے کیا رکاوٹ تھی، جانے کیا بگاڑا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں تو ہمیشہ اپنے لیے نفرت ہی دیکھی تھی، عجیب حقارت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی۔ وہ کبھی کبھی مجھ سے پیار و محبت سے پیش نہیں آئی تھی۔ عزیز ماموں اور شرجیل ماموں کا رویہ بھی مختلف نہیں تھا، وہ مجھ سے کھچے کھچے سے رہتے تھے۔ البتہ نیلوفر ممانی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ نانی کے بعد گھر میں مجھے وہی اچھی لگتی تھی۔ ماموں کی بیٹیوں سے میری نہیں بنتی تھی۔ شرجیل ماموں کے 2 بیٹے بھی تھے، مگر وہ مطلب سے بات کرتے، یعنی پڑھائی وغیرہ میں مجھ سے ہیلپ لینا ہوتی تو لے لیتے، ورنہ بیگانوں کی طرح رہتا۔ البتہ ماموں کی بیٹی جویریہ کی اچھی عادت تھی، وہ اکثر میرے کمرے میں آ کر مجھ سے باتیں کرتی، مگر نوشین ممانی کو یہ ہضم نہ ہوتا اور وہ اسے ٹوکتی کہ شازل کے کمرے میں مت جایا کرو۔ گزرتے وقت کے ساتھ میں اور جویریہ دل ہی دل میں ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ یہ بات نانی اماں نے بھی نوٹ کی۔ میرے والدین کی کوئی نشانی موجود ہی نہیں تھی، نہ ان کی کوئی تصویر تھی، نہ کوئی کپڑے تھے۔ کبھی کبھی دل میں یہ خواہش شدت سے جاگتی کہ کاش میرے امی ابو کی کوئی چیز ہوتی جسے میں ان کی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتا۔ ایک دن میں نے نانی اماں سے پوچھا، کیا میرے ابا کی آپ کے پاس کوئی نشانی نہیں ہے جس سے میرے امی ابو کا مجھے بھی احساس ہو، میری دل کی تشنگی کم ہو؟ جواب میں وہ کہتے، اس وقت تصویر وغیرہ کا رواج بھی نہیں تھا، کپڑے اور دوسرا سامان غریبوں کو دے دیا، تمہاری امی کی تمام چیزیں ادھر ادھر ہوں گی۔ ان کی باتوں سے میرے دل کو تسلی نہ ہوتی، مجھے لگتا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ میرا خیال رکھا، میری ہر جائز خواہش کو پورا کیا، مجھے اچھی تعلیم دلوائی، پھر ماموں کی ٹیکسٹائل مل میں اچھے عہدے پر رکھا۔ نوشین ممانی اور شرجیل ماموں کی سخت مخالفت کے باوجود عزیز ماموں نے نانی کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے جاب پر رکھ لیا۔ تاہم میں نے بڑی محنت سے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی تقرری کو جائز ثابت کر دیا۔ ماموں میرے کام سے مطمئن تھے۔ اس روز میں خوشی خوشی گھر پہنچا، سب سے پہلے نانی کے کمرے میں جانے لگا کہ دروازے پر مجھے نانی اماں اور نوشین ممانی کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں دروازے پر رک گیا۔ نوشین ممانی سخت لہجے میں کہہ رہی تھی، نہیں امی، میں اس کم ذات کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتی، جس کی نہ ذات کا پتہ نہ خاندان کا۔ ہم لوگ تو خاندان والوں کو بیٹی دیتے ہیں۔ نانی نے جواباً کہا، دیکھو بیٹی، وہ تمہارے سامنے پلا بڑھا ہے، اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ لیکن ممانی اس بات کو ماننے پر تیار نہیں تھی، جبکہ چند لمحوں کی اس گفتگو سے میں جان گیا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں، اتنی حقارت کیوں کرتی۔ گر پھر بھی ذہن میں بہت سے سوالات بلبلانے لگے جس کے بارے میں جواب نہیں تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر ڈھیر سا ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ کافی دیر رونے کے بعد میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ نوشین ممانی کے الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ شام کو دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ یہ نانی اماں کی آواز تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھول دیا۔ ان کی جھریوں بھرے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے نانی سے نظریں چراتے ہوا پلٹ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بالآخر وہ سوال میرے لبوں پر آ ہی گیا، نانی اماں، مجھ سے آپ کچھ مت چھپائیے، سچ بتائیں کہ میں کون ہوں؟ یہ لوگ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اور میری ماں آپ کی بیٹی تھی یا میں ناجائز اولاد ہوں جو سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ میں رونے لگا۔ تبھی نانی بولی، بیٹے، تم سے
کچھ نہیں چھپایا جا رہا، بات صرف اتنی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے باپ سے پسند کی شادی کی تھی اور یہ سب اس کے خلاف تھے۔ تمہارا باپ امریکہ سے آیا تھا، اسے میری بیٹی سے محبت ہوئی اور ان لوگوں نے شادی کر لی۔ عزیز اور شرجیل نے بہت مخالفت کی، میری بیٹی نے شادی کر لی اور یہ گھر چھوڑ دیا۔ اس گھر میں تمہاری امی نہیں آئیں تو تمہارے ابو کیسے آتے؟ کیسے پتہ چلتا کہ وہ کون تھا، کس خاندان سے تھا؟ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو صرف میں نے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ بھائیوں نے نہ اپنی بہن کی ڈولی اٹھائی، نہ جنازے کو کاندھا دیا، کیونکہ انہیں اپنی عزت عزیز تھی، جبکہ میں تو ماں تھی۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی آخری نشانی سمجھ کر پالا، اور کیا تم اتنی سی بات پر مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے؟ نانی نے مختصراً مجھے سب بتا دیا اور میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ ایک فقیر عورت اکثر دروازے پر آتی، وہ اپاہج تھی، بیساکھیوں کے سہارے آتی اور گھر کے دروازے پر بیٹھ کر صدا لگاتی۔ نہ جانے کیوں وہ عورت مجھے غور سے دیکھتی تھی، میں بھی اسے پیسے دے کر دعائیں لیتا، دل کی گہرائیوں سے وہ مجھے دعا دیتی۔ وقت گزرتا رہا، اسی دوران مومانی کی بیٹی کی کبیر نامی ایک لڑکے سے ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ میں یہ دیکھ کر کٹتا رہتا اور نانی کو بھی بتاتا۔ دوسری طرف جویریہ کی چاہتیں بھی بڑھنے لگیں، لیکن میں خود کو روکتا کیونکہ ہمارا ملن ناممکن تھا۔ نوشین مومانی کی نفرت بھی آگ کی طرح بڑھتی رہی، نیلوفر مومانی کی محبتیں جاری رہیں۔ اس دوران مجھ پر ایک انکشاف ہوا کہ کبیر دراصل بدنام زمانہ گینگسٹر رانا علی خان کا بیٹا تھا۔ وہ کالے دھندوں کا بے داد بادشاہ تھا۔ باپ کی دولت میں مست وہ کئی لڑکیوں کی شادی کا جھانسا دے کر ان کی عزت سے کھیل چکا تھا۔ ان فروا اس جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ بھی کبیر سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ایک دن اچانک نانی اماں کی طبیعت بگڑنے لگی، انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ دراصل نانی کو دل کی تکلیف ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ ان کے دل پر کوئی بہت بڑا بوجھ ہے، جس کی وجہ سے انہیں دل کی تکلیف ہوتی ہے۔ نانی کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور جو کچھ کہا اسے سن کر میرے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جبکہ میں نانی کے کمرے میں گیا تو ان کی آنکھیں نکاہت کی وجہ سے بند تھی۔ میری آمد کے احساس پر انہوں نے مجھے پکارا، پھر کہنے لگیں، بیٹا میں تمہیں وہ بات بتانے لگی ہوں کہ کاش نہ بتاتی، مگر اچھا ہے، اب کیا کروں، میں نے کسی نہ کسی کو تو بتانا ہی ہے۔ میرے مرنے کے بعد ہی تمہیں کسی اور سے پتہ چلے، تمہیں بہت دکھ ہوگا اور مجھ سے شکایت بھی۔ شاید یہ بات بتا کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ بیٹا، میں جو کچھ تم سے کہتی رہی ہوں اس پر میرا دل مجھے ملامت کرتا رہا ہے، مگر آج میں تم سے سچ کہوں گی تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ نانی کا لہجہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ کون سا جھوٹ نانی؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ شازل، میری بات سکون سے سنو۔ نہ ہی میں تمہاری نانی ہوں، نہ تم میرے نواسے ہو۔ یہ تمہارے ماموں اور مومانیاں ہیں نا، کوئی میری بیٹی تھی، نہ تمہارے ماں باپ نے پسند کی شادی کی، نہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ سب جھوٹ تھا۔ سچ یہ ہے کہ تمہیں یتیم خانے سے گود لیا ہے، وہاں پر کچھ مسائل ہوئے، آگ لگ گئی، یتیم خانے کی ایک عورت نے تمہیں میری کفالت میں دیا کہ اس بچے کی ماں نہیں ہے، کوئی بھی گود نہیں لے رہا کیونکہ وہ ایک بھی کارن کی اولاد ہے۔ مجھے ترس آ گیا اور تمہیں ساتھ لے آئی تاکہ نوشین تمہیں پالے، مگر نوشین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ناجائز بچہ نہیں پالے گی۔ پھر میں تمہیں پالنے لگی۔ سب رشتہ داروں میں یہ بات پھیلا دی کہ تم میری مرحومہ بیٹی کی اولاد ہو۔ نانی نے سب کچھ بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا، مگر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ یہ بات کتنی اذیت ناک تھی کہ میں کسی کی ناجائز اولاد تھا، نہ میرے باپ کا پتہ تھا، نہ میری ماں کا خبر۔ کاش یہ سب کچھ سننے سے پہلے مجھے موت آ جاتی، تاہم میں کچھ نہیں کہہ سکا، خاموشی سے نانی کو تکتا رہا۔ پھر نانی گویا ہوئی، شازل، تم میرے بعد یقیناً یہ گھر چھوڑ دو گے یا یہ لوگ تمہیں نکال دیں گے، مگر یہاں سے نکلنے سے پہلے دو کام ضرور کرنا۔ ایک، میری ہوتی کی جان اس کبیر سے چھڑانا، کہیں یہ لڑکی ہمارے خاندان کی عزت خاک میں نہ ملا دے۔ دوسرے، تم اپنی زندگی سے مایوس مت ہونا، زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تمہاری ماں کی ضرور کوئی مجبوری ہوگی جو تمہیں اس طرح کسی کے گود میں دینے کے جتن کرتی رہی، یتیم خانے میں رکھ کر چلی گئی، ورنہ کوئی ماں اپنی اولاد کو یوں بے آسرا نہیں چھوڑتی۔ نانی سب
بتا کر خاموش ہو گئی۔ میں ان کے بولنے کا منتظر رہا مگر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نانی نانی پکارتا رہا، روتا رہا مگر وہ چلی گئی تھی۔ نانی کی میت میں بہت سے لوگ آئے، ان میں ایک اپاہج بھکاری عورت بھی شامل تھی۔ اس کا آنا میری سمجھ سے باہر نہیں آیا۔ نہ جانے کیوں مجھے غور سے دیکھتی اور میں اس کی نظروں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ نانی کے گزر جانے کے 15-20 دن بعد ایک روز میں نے فروہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور وہ کوشش مجھے مہنگی پڑی۔ میری بات پر وہ ہتے سے اکھڑ گئی، میرا گربان پکڑ کر پوری طرح چلانے لگی۔ اس کی آواز سن کر سارے گھر والے اس کمرے میں آ گئے۔ فروہ نے سب کے سامنے مجھ پر دست درازی کا الزام لگا دیا۔ میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا، اور پھر کیا تھا، گھر والوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں بھی ان کی حقیقت جانتا تھا، سو ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، گھر کے ساتھ آفس بھی چھوڑا اور اپنے دوست کے ساتھ خالی فلیٹ میں رہنے لگا۔ میرے دوست کی ٹیکسیاں چلتی تھیں، اس نے ایک مجھے بھی دے دی جس سے میں اپنی گزر اوقات کرنے لگا۔ کچھ بچت بھی ہو جاتی ہے اور خرچہ بھی نکل جاتا۔ ایک روز فٹ پاتھ پر وہی بھکار عورت مجھے ملی۔ میں جوتے پالش کرنے والے کے پاس کھڑا تھا کہ وہ مجھے فٹ پاتھ پر نظر آ گئی۔ میں نے پالش والے سے پوچھا، بھائی یہ عورت کون ہے؟ شکل سے بھکاری نہیں لگتی۔ وہ بولا، یہ اکثر یہیں بیٹھی رہتی ہے، کوئی نہیں جانتا کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے، کسی سے کچھ نہیں مانگتی۔ میں سیدھا اس کے پاس گیا، سلام کر کے 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا چہرہ کھل گیا، یوں لگتا تھا مجھے دیکھتے ہی اس کا غم دور ہو گیا۔ اب میں ہفتے میں 2-3 بار اسے کھانا کھلا دیتا، وہ مجھے خوش ہو کر دعائیں دیتی، لیکن نہ جانے کیوں اس سے خاص قسم کی انسیت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک روز سواری کو لے کر شہر سے باہر جانا پڑا۔ سواری اتار کر میں سڑک کنارے درخت کے نیچے گاڑی کھڑی کر کے گاڑی پر کپڑا مارنے لگا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، آس پاس لوگوں کم ہی تھے۔ یکایک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو دوڑتی ہوئی میرے پاس آ رہی تھی۔ لڑکی کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، ٹیکسی سٹارٹ کرو اور مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے دیکھا واقعی 3 آدمی ڈنڈے اٹھائے ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں نے کہا، تم سچ بتاؤ کہ تمہاری مدد کروں گا۔ بولی، ان میں سے ایک میرا ابو ہے، 2 بھائی ہیں، میں کسی کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ لڑکی نے سچ بول دیا، حالانکہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ بولی، میں نے کبھی نامی لڑکے کی جھوٹی محبت میں پھنس کر اپنی عزت گنوا دی ہے۔ اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ میرے ماں باپ اور بھائیوں کو پتہ لگ گیا ہے، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گے۔ لڑکی رونے لگی۔ وہ تینوں ہمارے قریب پہنچ گئے۔ اسی وقت مجھے نانی کی بات یاد آ گئی کہ فروہ کو کبیر سے بچانا ہے۔ میں اسے تو نہیں بچا سکا مگر اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر میں چٹان کی طرح لڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان تینوں میں سے بڑی عمر کا آدمی دھاڑا، ٹیکسی والے سامنے ہٹ جا، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ لڑکی میرے پیچھے کھڑی سسک رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ اسے نہیں مار سکتے، میں اس کا شوہر ہوں، یہ میری بیوی ہے، ہم نے نکاح کیا ہے۔ میں نے بڑے اطمینان سے یہ بات کہی۔ پھر وہ نوجوان اور بھی غصے میں آ گئے اور بولے، تم اب زندہ نہیں رہو گی۔ تب ان کے باپ نے ٹھنڈے دماغ سے کہا اور پوچھنے لگے کہ تم نے اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے کیوں نہیں بھیجا؟ میں نے کہا، میرے ماں باپ زندہ نہیں تھے، یہ ہم بات آپ لوگوں کو بتانے والے تھے، مگر آپ کی بیٹی ڈرتی تھی۔ میرا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ کہنے لگے، جو ہوا سو ہوا، اب تم گھر لے چلو، ہم اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کریں گے۔ میں نے فون کر کے اپنے دوست کو بلایا اور اس نے بھی رخصتی میں شرکت کی۔ ان کے کچھ رشتہ دار اور محلے والے بھی اس تقریب میں شامل تھے۔ میرے ساتھ میرا دوست بھی تھا۔ پھر میں اس لڑکی یعنی روبی کو اپنے فلیٹ پر لے آیا اور ایک مولوی کو بلا کر ہمارا نکاح پڑھایا گیا۔ سو روبی میری بیوی بن کر میرے فلیٹ میں رہنے لگی۔ وہ بہت خوش تھی، ہر وقت میری خدمت میں لگی رہتی۔ وہ اپنے بچے کو ضائع کروانا چاہتی تھی مگر میں اس گناہ کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے سائرہ سے صاف کہہ دیا کہ میں اپنے بچے کو اپنا نام اور اپنی شناخت دوں گا۔ روبی کے قدم میرے گھر میں بہت مبارک ثابت ہوئے۔ مجھے ایک اچھی فرم میں جاب مل گئی۔ ایک دن میں آفس میں مصروف تھا کہ روبی کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ 2 عورتیں آپ سے ملنے آئی ہیں۔ تو کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے سامنے وہی مکار اور مکروز نوشین مومانی اور فروہ کھڑی تھی۔ دونوں کے چہروں پر مایوسی اور دنیا بھر کا غم پھیلا ہوا تھا۔ مومانی میرے گلے لگ گئی، بولی، تم اپنے ماموں کی عزت بچا لو ورنہ وہ مر جائیں گے۔ فروہ نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، یہ کبیر کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے
وہ فروا کو بری طرح مارنے لگی اور فروا بلک بلک کر رونے لگی۔ مومانی کہنے لگی بیٹا تم اسے اپنے ماموں کی خاطر اپنا لو، بعد میں بھلے چھوڑ دینا۔ میں نے کہا مومانی یہ معصوم اور خاندانی ہے، میں گندا خون ہوں، میرے خاندان کا بھی پتہ نہیں، سو یہ ملاپ ممکن نہیں ہے۔ میں نے نازش کو جونی سے ملنے سے روکا تھا، مجھے معلوم تھا ایک دن یہ گل کھلے گا، مگر فروا نے مجھ پر ہی الزام لگا دیا اور مجھے ذلیل کر کے گھر سے آپ لوگوں نے نکال دیا۔ اب میں جوانی کے گناہ کو اپنا لوں، فروا سے شادی کر لوں، ایسا ممکن نہیں۔ مگر مومانی میری منتیں کرنے لگی، انہوں نے اس قدر کریا زاری کی کہ پھر روبی کو سفارش پر مجھے فروا سے نکاح کرنا پڑا۔ روبی نے بھی ہماری نکاح میں خوشی خوشی حصہ لیا۔ یوں اب میں 2 بیویوں کے ساتھ رہنے لگا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، روبی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کا نام ہم نے عمیر رکھا۔ روبی اور فروا اکثر کہتے کہ عمیر مجھے پر گیا ہے۔ میں نے بھی غور کیا، عمیر کے نئے نقش بالکل میرے جیسے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد روبی کا آخری مہینہ بھی آن پہنچا۔ ان دنوں وہ بجھی بجھی سی رہتی۔ میں اسے تسلی دیتا کہ میں تمہارے بچے کو بھی باپ بن کر پالوں گا، کبھی اسے ناجائز نہیں کہوں گا۔ فروا کو نہیں پتا تھا کہ روبی بھی کبیر سے ہی دھوکہ کھا کر آئی ہے۔ عمیر کا باپ بھی میں نہیں ہوں، یہ بات ہم نے اس سے چھپائی تھی۔ ایک روز ٹی وی پر خبر آئی کہ رانا صاحب ان کا ہیلی کاپٹر پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، جس میں اس کے ساتھ 4 افراد اور بھی لقمہ اجل بن گئے۔ اگلے روز خبر آئی کہ رانا کبیر خان اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا، کسی نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے ہمیشہ کے لیے مار دیا تھا۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کو برباد کیا، پتہ نہیں کس نے اپنا انتقام لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ان باپ بیٹوں کی موت کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ سوچنے لگا کہ انسان کچھ بھی کر لے، آخر موت ہے۔ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے والوں کو کیسے مصیبت ملی تھی۔ لاوارثوں کی طرح ان کے کفن دفن کا انتظام عیدی والوں نے کیا۔ اس روز میں آفس سے گھر آ رہا تھا، دل میں خیال آیا اس اپاہج فقینی سے ملا جائے۔ میں اسے ماں جی کہنے لگا تھا، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ یہ بات مجھے ایک ریڑھی والے نے بتائی تھی۔ اس نے مجھے مزید بتایا کہ ماں جی نے کوئی چیز آپ کے نام دی ہے، وہ چیز موچی کے پاس ہے، موچی پتہ نہیں کل سے کہاں غائب ہے۔ میرے کہنے پر وہ ریڑھی والا مجھے قبرستان لے گیا، جہاں 2 کچی اور تازہ قبریں بھی تھیں۔ ان پر نام والی تختیاں تھیں۔ ایک قبر پر لکھا تھا خان، ساتھ والی قبر پر کبیر خان لکھا تھا۔ ان دونوں قبروں کے ساتھ ماں جی کو قبر تھی جو بے نام تھی۔ کسی کو کیا معلوم کہ ان کا کیا نام۔ یہ قبریں عیدی ہوم والوں نے بنائی تھی، کیونکہ یہ قبرستان ان کے لیے مخصوص تھا۔ یہ تینوں اموات ایک ہی ہفتے میں ہوئی، سو عیدی والوں نے انہیں قریب قریب دفنا دیا۔ ان تینوں قبروں کا ساتھ ہونا ایک راز تھا، جو بعد میں مجھے پتہ چلا جب موچی نے اماں جی کا خط مجھے دیا۔ اس خط نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: پیارے بیٹے، میرا نام سائمہ ہے، پڑھی لکھی باشعور خاتون تھی اور میری شادی خان سے ہوئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ خان مجھے بیاہ کر پاکستان لے آیا۔ 1 سال ہم خوشی خوشی رہے، پھر ہمارا پہلا بیٹا ہوا، جس کا نام ہم نے کبیر رکھا۔ وہ ہماری آنکھوں کا تارا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر اچھا آدمی نہیں ہے، وہ بہت بڑا اسمگلر ہے۔ میں نے اسے یہ دھندا چھوڑنے کا کہا، جس پر ہمارا جھگڑا پڑنے لگا۔ ہمارے تعلق میں دراڑ بن گئی، اور جب کبیر 1 سال کا اور دوسرا بچہ 3 ماہ کا تھا تو اس نے مجھے مار پیٹ کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں بھکاریوں کی ایک جھگی میں آ گئی۔ پھر مجھے ایک خیراتی ہسپتال لے جایا گیا، میرا علاج کروایا گیا، مگر میری کمر ٹھیک نہ ہو سکی۔ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، میں اپاہج ہو گئی۔ میرا ان بھکاریوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں بیساکھیوں کے سہارے چلتی۔ 6 ماہ بعد میرا دوسرا بیٹا ہوا۔ میں یہ سوچ کر رونے لگی کہ ان بچوں کا کیا ہوگا۔ بڑا بیٹا باپ کی طرح ڈاکو بنے گا، چھوٹا بیٹا ماں کی طرح بھکاری بنے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں کا مستقبل خراب نہیں ہونے دوں گی۔ چنانچہ میں نے اپنے بیٹے کے پیدا ہوتے ہی اسے یتیم خانے کے سامنے کچرے کے ڈھیر پر رکھوا دیا۔ نگرانی کے لیے اپنے ساتھ ہی لڑکے کو بٹھوایا کہ دیکھو کون میرے بیٹے کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور گود لیتا ہے۔ پھر اسی گھر کی ایک عورت نے میرے
بچے کو اٹھایا، میرا لال وہیں پلنے لگا۔ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، خان تمہارا باپ ہے، کبیر تمہارا بھائی ہے، مجھے تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کی خبر ہے۔ تمہاری نانی کے بعد وہ لوگ تمہیں اپنے گھر سے نکال چکے ہیں۔ جویریہ نامی لڑکی نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ اس خط کا مقصد یہی تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہو، تم ناجائز نہیں ہو۔ یہ سب میں نے تمہاری بہتری کے لیے کیا، صرف اور صرف تمہاری ماں۔ خط پڑھ کر میں کافی دیر تک رویا، تقدیر کے اس کھیل پر حیران ہوتا رہا کہ وہ مجرم اسمگلر خان میرا باپ تھا، کبیر جس سے میں سخت نفرت کرتا تھا میرا بھائی تھا، اور اپاہج عورت میری ماں تھی۔ میں نے اس کی کوکھ سے جنم لیا تھا مگر اس کی خدمت نہیں کر سکا۔ اتنے میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ میرا سیل فون بج اٹھا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ فروا 2 دن پہلے اپنی ماں باپ کے گھر گئی تھی، وہیں اسے درد اٹھا، وہ لوگ اسے ہسپتال لے گئے اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں ہسپتال پہنچا، وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے پہلو میں ایک پیارا سا بچہ آنکھیں موندے لیٹا تھا، وہ بالکل میرے جیسا تھا۔ میں نے اپنے بچے کا نام فارس رکھا تھا۔ سب کہتے ہیں میرے دونوں بیٹے مجھ پر گئے ہیں، میں دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ کیوں نہ چاہتے، آخر میرے بھائی کے بچے ہیں، ناجائز ہی صحیح، خون تو میرا ہے۔ فروا اور روبی دونوں بہنوں کی طرح مل جل کر رہتے ہیں، میرا اور بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں، جبکہ میں اپنے رب کی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے۔